بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی شان۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو اس انداز میں خلق کیا ہے کہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پروردگار نے تمہیں ایسے خلق کیا تمہارے ماؤں کے شکموں سے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب سوال یہاں پر ہے، کیا ایسے ہی رہنے کے خلق کیا ہے یا آگے بڑھنے کے لیے خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جس جگہ پر انسان کو خلق کیا ہے وہ ہے جہالت۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو اس جہالت پہ رکھنا چاہتا ہے یا اس جہالت سے آگے لے جانا چاہتا ہے؟ خود آیت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت رکھی ہے، تمہارے لیے بصارت رکھی ہے، اور تمہیں ایک دل بھی دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو۔ اسی عنوان سے شاید ممکن ہے کہ جو ہے وہ بعض اذہان کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن شاید اس بہانے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جو بات بتانے والا ہوں وہ مجھے بھی آتی ہے، نہیں کہ آپ کی تعلیم غرض ہے۔ ایک مسئلہ فقہیہ کے عنوان سے 2-3 منٹ لوں گا اور اس کے بعد موضوع پہ آ جاؤں گا۔ عام طور پر عبادات سے ہم منسلک اور وابستہ ہیں، اور نماز میں سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کے اندر جو ہے وہ مختصر، زیادہ پورا وضو نہیں بتاؤں گا، چہرہ دھونے کے طریقے میں بات کرتے ہیں صرف، کہ وضو کے اندر چہرہ دھونے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اوپر سے نیچے ہو، سب جانتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے، اس کو کھولنا چاہ رہا ہوں، کہ اعلیٰ فالاعلیٰ ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، اگر ہم چہرہ جب وضو میں دھوتے ہیں تو ہاتھ پانی سے لے کر ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ اس عمل میں کبھی کبھار عام طور پر ایسا ہوتا ہے، پیش آتا ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے یہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دھونے کے درمیان آنکھ خشک رہ گئی ہے، ناک کا اندر والا ایسا خشک رہ گیا ہے، تو ہم یہاں پہ پٹی لگا دیتے ہیں، بینڈیج، ٹھیک ہے نا، اور ایسے ہی لگاتے ہیں۔ تو کام تو صحیح کیا ہم نے کہ اوپر سے نیچے دھویا، لیکن پھر بھی اس میں ایک کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ فالاعلیٰ نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ 2 چیزیں ہیں، اوپر سے نیچے دھویا جائے اور اعلیٰ فالاعلیٰ دھویا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اوپر کا دھو لے، پھر نیچے کا دھو لے، پھر نیچے کا، پھر نیچے کا، سیکوینس ہے پورا، اس کا ضروری ہے۔ اب اگر میں نے اوپر سے نیچے پانی ڈالا اور دھویا ہے تو میرا چہرہ تو دھل گیا ہے، لیکن اتفاق سے آنکھ اندر تھی، خشک رہ گئی ہے، تو میں نے یہاں پہ ہاتھ پھیر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ نیچے کا حصہ میں نے پہلے دھو لیا ہے، آنکھ بعد میں دھوئی ہے، تو یہاں پہ اعلیٰ فالاعلیٰ نہیں ہوا ہے، لہٰذا وضو صحیح نہیں ہے۔ ذرا سا یہاں پر دقت کیجیے گا وضو کرتے وقت کہ اوپر سے نیچے دھونا ضروری ہے، لیکن اسی کے پیٹ میں ایک بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ سیکوینس بھی برقرار رہے۔ لیکن دھونے کا طریقہ اوپر سے نیچے ملنا نہیں ہے فقط، بلکہ پہلے اوپر والا دھلے، پھر اس کے نیچے والا، پھر اس کے نیچے والا، پھر اس کے نیچے والا، یہ سیکوینس باقی رہے، تب جا کے وضو صحیح ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز ہے جو لوگ جانتے تو ہیں لیکن پریکٹیکلی غلط کرتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پانی لیتے ہیں ایسے کر کے دھوتے ہیں،
یہ جو ہے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، جھکا لیتے ہیں اس کے بعد دھوتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے یہ، اوپر سے نیچے، اوپر کا حصہ پہلے دھلے گا، یہ حصہ نیچے کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے یوں موومنٹ کر رہے ہیں تو وضو غلط ہو جائے گا، ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے اور اس چیز کا رعایت کی جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس سورہ کو کبھی بعض اوقات علماء سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھار اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ اسراء بھی رکھا جاتا ہے، اور تینوں ناموں کی وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں گے عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان سے چھپنے والے قرآنوں میں اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل لکھا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ انٹرنیشنل جو قرآن اسٹینڈرڈ پہ چھپے جا رہے ہیں، سعودی عرب سے چھپ رہا ہو، عراق سے چھپ رہا ہو یا ایران سے چھپ رہا ہو، جو ایک اسٹینڈرڈ پہ چھاپے جا رہے ہیں، اس سارے قرآنوں میں سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ اسراء رکھا جاتا ہے، اور بعض مفسرین اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ 17واں سورہ ہے، اس کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے تذکرے موجود ہیں۔ سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ کی پہلی ہی آیت کا دوسرا کلمہ، یا یوں کہہ لوں کہ سورہ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلا کلمہ ہی سبحان سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ جو آیت آ رہی ہے سبحان کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سبحان۔ اور تیسرا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ اسراء، تو لفظ اسرا آیا ہے، سبحان الذی اسرا، اسرا کا مصدر بنتا ہے اسراء، تو لہٰذا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، رات کی سیر۔ یہ انٹروڈکشن ہے سورہ کا۔ عجیب بات اس میں آپ کو یہ ملے گی کہ روایات میں جب جا کے سورہ کے بارے میں جو فضائل ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر صرف ایک نام آیا ہے اہل بیت کی طرف سے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ سبحان نہیں کہا گیا، اسراء نہیں کہا گیا ہے۔ اس سورہ کو روایات اہل بیت کے اندر ایک نام سے جانا گیا، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس کی 70ویں آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، عزت دی، فضیلت دی، احترام دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری پر سوار کیا، سمندروں پر۔ ایک سرسری معنی ہے، انشاءاللہ وضاحت آئے گی اس کی۔ پھر فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اور آخری کلمہ ارشاد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے، ابھی تک کا ترجمہ اس کو پکڑ مت لیجیے گا، جو سرسری ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی، ہم نے انسان کو اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اور اسی آخری جملے سے گفتگو آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار کی مخلوقات کو اگر ہم گریڈنگز کریں، مرتبے بنائیں اس کے اندر، تو سب سے پہلے مرتبے میں سب سے نچلا طبقہ جمادات کا ہے، ان سے اوپر ہمارے نظام کے مطابق نباتات ہیں، ان کے اوپر حیوانات ہیں، ان کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانات ہیں، انسان ہیں، اور ان کے اوپر ملائکہ ہیں، اور پھر فرشتوں کی اپنی گریڈنگز ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اگر یہ ہم اپنے ذہنوں کے مطابق دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجود کے جماد، نبات، حیوان، انسان، ملک، ان کے اندر سے انسان اکثر پر افضل ہے، 3 پر افضل ہے، 3 زیادہ ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو اکثر پر افضلیت دے دی۔ بالکل سادہ اور سرسری معنی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس معنی میں تھوڑی سی کھوٹ ہے، اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں، ہم روایات اور آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار نے ملائکہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، وقالا، اور اس نے انکار کے طور پر دلیل پیش کی، اسجد لمن خلقت طینا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے گارے سے، مٹی سے خلق کیا۔ یہاں پر بات ہماری شروع ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، عزت کا تھا، احترام کا تھا، سب اپنی جگہ پر، لیکن تھا تو آدم کے لیے۔ تو جس کی طرف سجدہ کیا جائے اس کو افضل ہونا چاہیے، جو سجدہ کرے اس کو مفضول ہونا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے اسی لیے تو یہ بات جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، حضرت شیطان کو سمجھ میں آ گئی۔ پروردگار میں نہیں کروں گا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا؟ تو شیطان یہ سمجھ رہا ہے یہاں پر آ کر کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا مرتبہ بلند ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے اس کا مرتبہ کم ہے، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے آ کر پروردگار کے سامنے ہٹ درمی دکھائی اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا ہوں۔ تو اگر مانا یہ ہو تو پھر سوال اپنی جگہ پر، تو بالآخر اس مرتبوں کے اعتبار سے سب سے پہلے جماد، پھر نبات، پھر حیوان، پھر انسان، پھر ملک، یہ ترتیب بگڑ جانی چاہیے کہ حیوان کے بعد جو مرتبہ آ رہا ہے ہمارے پاس ملک کا آ رہا ہے، اور ملک سے اوپر جو مرتبہ آ رہا ہے وہ انسان کا آ رہا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو فضیلت دی ہے فرشتے پر، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا آرگیومنٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتیں بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم خود انسان کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین اندازے میں ہم نے انسان کو خلق کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا اندازہ انسانوں والا اندازہ نہیں ہے، فرشتوں کی تقویم انسانوں والی تقویم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پروردگار عالم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین اندازہ انسان کے لیے ہے، تو غیر انسان کے لیے وہ اندازے سے کم کا مرتبہ ہے۔ اور بھی آیات ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سب سے افضل تو پروردگار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اکثریت پر فضیلت عطا کی؟ اگر انسان سب سے افضل، سب سے اوپر کا مرتبہ انسان کے پاس ہے، تو پروردگار یہ جملہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے اکثریت پر فضیلت عطا کی۔ تو یہ تو پروردگار نہیں کہہ رہا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے یہ الگ معاملہ ہے، یہ تو ہماری سمجھ ہے، اس آیات کے ظاہر سے معنی نکالا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ کی ایک آیت لے کر آؤں تاکہ مطلب بالکل واضح ہو جائے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہی شیطان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکثرہم، کہ شیطانوں کی اکثریت لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں جو سچ بھی بولتے ہیں، مانے پھر کچھ شیطان ایسے بھی ہیں جو سچ بھی بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے پاس کذب محض ہے، شیطان کسی حالت میں بھی صادق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انا اکثرہم لکاذبون، کہ شیطانوں کی اکثریت جھوٹی ہے، جبکہ ہمارے پاس دوسری دلیل موجود ہے، ادلہ موجود ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ سارے کے سارے شیطان جھوٹے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت آ گئی، وہاں پہ کثیر تھا، یہاں پہ اکثر تھا، اتنا فرق ہے۔ تو فرق عربی زبان کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی ذہنیت اور مماشات کے تحت اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لفظ کثیر اور اکثر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی کل اور جمیع کا ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اس آیت کے اندر میں بھی کہ ان شیاطین اکثرہم لکاذبون، سارے کے سارے شیطان جھوٹے ہیں، نہ کہ شیطانوں کی اکثریت جھوٹی ہے۔ اور اس آیت میں بھی کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی علی کثیر ممن خلقنا، کہ اپنے اکثر مخلوقات پر، مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت اور کرامت عطا کی۔ اب میں آیت کے آغاز کی طرف آ رہا ہوں۔ آیت شروع ہوئی تھی کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ وہ عزت کیا بخشی ہے پروردگار نے انسان کو؟
انشاءاللہ اس کے بارے میں مختلف چیزیں بیان کی جائیں گی، لیکن آج اس آیت کی حد تک صرف دیکھیے، آیت کا دوسرا جملہ جو آ رہا ہے وہ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خشکی اور تری پر سوار کیا۔ یہ حقیقت میں ایک جملہ ہے، ایک نقطہ ہے جو بہت ساری آیات کا خلاصہ ہو کر یہاں پر پروردگار نے ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو مسلط کیا ہے خشکی اور تری پر، اس کے ہاتھ میں تصرف دیا ہے خشکی اور تری کا۔ انشاءاللہ ایک گفتگو، ایک دن کی ہماری گفتگو اسی موضوع پر رہے گی۔ اور تیسرا جملہ کہ انسان کی کرامت یہ ہے، انسان کی عزت یہ ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ کیسے فضیلت ہو سکتی ہے انسان کی؟ پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ رزق تو جو ہے وہ حیوانات کو بھی عطا کیا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو بھی عطا کیا ہے۔ بھئی کرامت تو اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ جو اس کے ساتھ اس کی خصوصیت ہو، کسی اور کو نہ ملے۔ تو یہاں پر تو پروردگار عالم کرامت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے، خشکی اور تری پر مسلط کیا ہے۔ یہ ایک کرامت ہے، اس کی تفصیل آئے گی اپنی جگہ پر۔ اور دوسری کرامت یہ بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ تو کرامت نہیں ہے، پروردگار عالم انسان کو دیتا ہے، نبات کو دیتا ہے، حیوانات کو دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ تو کسی نے جا کے میرے امام سے سوال کیا، مولا یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سے مراد کیا ہے؟ یہ تو انسان کی فضیلت نہیں بن رہی ہے، یہ تو انسان کا معیار نہیں بنا، میلاک نہیں بن رہا ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ علم ہے۔ ہاں، اب فضیلت ہے کہ ہم نے پروردگار عالم نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اور پاک و پاکیزہ رزق کا مصداق میرے مولا نے جو بیان کیا ہے وہ ہے علم۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم بھی رزق کا ایک شعبہ ہے۔ رزق کے بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے رزق کے بارے میں، لیکن اس رزق کا اندر سے ایک چھوٹا سا شعبہ، ایک دائرہ جو اس رزق میں سب سے اوپر ہے وہ ہے علم۔ کیونکہ علم کی فضیلت اپنی ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس اعتبار سے۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کو خصوصیت بخشی ہے علم کے ذریعے سے، اور علم ایک رزق ہے۔ تو جس طریقے سے ہم عام رزق کی تگ و دو میں پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ورزقنا، ہمیں رزق دے، طیب اور پاک اور پاکیزہ رزق دے، تو دعا کرنے والا اس کی طرف بھی ملتفت رہے کہ جب روایات میں رزق کو علم سے تفسیر کیا گیا ہے تو ایک شعبہ میرے ذہن میں آیا کہ میں پروردگار عالم سے دعا کروں کہ پروردگار عالم مجھے علم بھی دے۔ اور یہ انسان کا کمال بھی ہے اور یہی انسان کی عظمت بھی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر مفصل تفصیل کے موقع پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم تو زمین پر ایسے کو بھیجے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ پیچھے بھی ایک آیت پڑھ چکا ہوں، یہاں پر انسان کے بارے میں ملائکہ کا تبصرہ ہے یہ تبصرہ ملائکہ کا۔ اور جو پیچھے آیت پڑھ کے آیا ہوں ابلیس کے بارے میں، ابلیس کا تبصرہ بھی تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوع آدم میں پروردگار عالم بھی کسی چیز کو ملاحظہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہم ہیں، اور شیطان بھی کچھ دیکھ رہا ہے، شیطان بھی اس نوع انسانی میں کسی چیز کا ملاحظہ کر رہا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے خلق کیا، سو مٹی سے خلق کیا ہے۔ اب تین نقطۂ نگاہ آ رہے ہیں۔ سجدے کے معاملے میں
فرشتے بالکل پروردگار کے مطیع ہو گئے، شیطان نے مخالفت کی، لیکن خلافت کے معاملے میں فرشتوں نے سوال کر دیا۔ اب یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ ہم نے جوڑنا ہے۔ آپ دقت کیجئے، ملاحظہ کی آیت کے اندر کیا کہہ رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو کیا پروردگار عالم نے فرشتوں کو منع کیا کہ انسان فساد نہیں پھیلائے گا، خون ریزی نہیں کرے گا؟ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہی کہا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی پروردگار عالم نے بھی فرشتوں کی بات کو ڈینائی نہیں کیا، پروردگار عالم نے فرشتوں کی بات کو ڈینائی نہیں کیا، اور وہاں پر شیطان نے بھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس نوع انسانی میں کچھ انسان اتنے عظیم ہیں جن کو دیکھ کر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسجود ملک ہونا چاہیے۔ کچھ کو دیکھ کر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ نوع تو مسجود ملائک ہونی چاہیے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی خلافت کا استحقاق ہی نہیں رکھتے ہیں، اور کچھ کو دیکھ کر شیطان کہہ رہا ہے تو یہ میرے بھی باپ ہیں۔ کچھ کو دیکھ کر شیطان یہ کہہ رہے ہیں تو میرے بھی باپ ہیں۔ تو اب یہ انسان کے بارے میں روز اول ہی سے زیر بحث رہا ہے، آسمانوں میں انسانوں کے بارے میں، انسان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہے بھائی، کیا چیز ہے یہ، کیا مخلوق ہے یہ، بہت ہی الجھی ہوئی مخلوق ہے جس کے بارے میں میرے مولا امیر المومنین ارشاد فرما گئے کہ اس انسان میں پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو خلق کے مرحلے میں پروردگار عالم نے شیطان کو عقل عطا کی، حیوان کو شہوت عطا کی، اور انسان کو عقل و شہوت دونوں عطا کی۔ اب اگر انسان عقل و شہوت کے درمیان اعتدال قائم کر لے، جو انسان مسجود ملائکہ کہلانے کا مستحق ہے، یہ ملائکہ سے زیادہ افضل ہے، محترم ہے، باعزت ہے، باشرف ہے، باکرامت ہے۔ اور اگر یہ انسان قوہ شہوائیہ کو اپنا لیتا ہے اور اپنے پر قوہ شہویہ کو غالب کر لیتا ہے تو قرآن مجید کے بقول یہ انسان اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں۔ یہ تو انعام کہتے ہیں چوپائے کو، یہ تو چوپائے ہیں۔ قرآن رکا نہیں یہاں پر، عجیب بات یہ ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب اس کو نبات کہیں، جماعت کہیں، اس مرحلے پہ جا رہا ہے انسان۔ تو اب انسان کے بارے میں یہ چیزیں روز اول سے زیر بحث چلی آ رہی ہیں کہ انسان کو پروردگار عالم اتنا عزیز کیوں رکھتا ہے، اتنی محبت کیوں کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور ایسی فضیلت دی کہ فرشتوں کو انسان کے سامنے سرنگوں کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، پھر پڑھ رہا ہوں، وہی سلسلہ روکتا ہوں، بڑھا رہا ہوں کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک نسبح لک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگلے مرحلے میں وعلم آدم الاسماء کلھا، پروردگار عالم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر دیکھیں اسماء کی جب بھی بات آتی ہے تو اسماء کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو ذات ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، وہ جو شخصیت ہیں، جو خاتم النبیین کی شخصیت ہے، وہ ایک خاص پیکر خاص ہے، ایک زمانے میں ایک مقام میں موجود ہے، اس پیکر کو کہتے ہیں مسمى، اور محمد ہے اسم۔ اسم اور مسمى میں فرق کیجئے گا، وہ جو ذات ہوتی ہے، جو پیکر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مسمى، اور جو اسم اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے اسم۔ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ آپ خود بتائیے، آپ کو کوئی آدمی آ کر لغت کے الفاظ رٹواتا رہے اور معنی نہ بتائے تو کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو
اسما بدون مسمہ نہیں سمجھائے تھے. پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اسما بھی بتائے, مسمہ بھی بتائے, جبھی تو آدم کی فضیلت ہوگی. اب آدم کو اسما بھی بتائے, الفاظ بھی بتائے, معانی بھی بتائے, اسما بھی بتائے, مسمہ بھی بتائے, تعلیم ہو گئی. ثم عرضہم علی الملائکۃ, پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ہم کا لفظ استعمال کیا, ہا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. بس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اسما نہیں پیش کیے, مسمہ پیش کیے, کیونکہ مسمہ کے لیے عربی زبان کے اعتبار سے لفظ ہم آتا ہے, اسما کے لیے تو ہا آتا ہے. ثم عرضہم علی الملائکۃ, پروردگار عالم نے ان مسمیات کو, ان معانی کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. پروردگار عالم نے فرشتوں کو اس اعتراض کا جواب دیا. تو آپ کو نہیں لگتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پروردگار نے زیادتی کر دی؟ تعلیم کسی کو دیا, امتحان کسی کا لے رہا ہے. بھئی سکھایا کس کو؟ آدم کو سکھایا, تو امتحان بھی آدم سے لو, امتحان بھی آدم سے لو نا. جب سکھایا آدم کو ہے تو امتحان بھی آدم سے لو. سکھا آدم کو رہے ہو, پوچھ ملائکہ سے رہے ہو, یہ کوئی زیادتی نہیں لگ رہی؟ ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی پرچی چل رہی ہے نعوذ باللہ, کہ کسی طریقے سے آدم کو اوپر لے کر جایا جائے, یا آدم میں کچھ خاص کوالٹیز ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا, فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پروردگار نے آدم کو جو اسم و مسمہ سمجھایا ہے, اس کی کیپیبلٹی تھی ہی نہیں فرشتوں میں. اس کے کیپیبل تھے ہی نہیں کہ ان کو سمجھایا جائے. وہ تو اپنے معلومات اور اپنے علم کے اعتبار سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا, یہ خون بہائے گا. تو لہٰذا پروردگار عالم ابھی کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے فرشتوں کو, جو اگلے مرحلے میں آ رہا ہے کہ اصل چیز جو وہ ہے. اچھا تمہیں نہیں آتا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا تو پاک و منزہ ہے. فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا پروردگار پر کہ ہمیں تو سکھایا ہی نہیں. یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں تو سکھایا نہیں. کیا کہا؟ سبحانک, تو پاک و منزہ ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو وہی جانتے جو تو نے بتایا. قال یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء. اب پروردگار عالم نے آدم سے کہا تم ان کو اس کے اسما بتاؤ. یہ فرشتے جو اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آدم سے برتری رکھتے ہیں, عالم تکوین میں پروردگار عالم نے ایک ایسا عمل دیا جس عمل کی وجہ سے آدم کو استاد بنایا, فرشتوں کو شاگرد بنایا. پروردگار عالم نے اس فرشتوں کو اس کے بعد کبھی اعتراض کی ضرورت نہیں ہوئی. جب بھی اب پروردگار عالم نے ایسا برہان قاطع ان ملائکہ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو تم جس علم پر بھروسہ کر رہے تھے, جس علم پر تمہیں فخر تھا, جس علم کی وجہ سے تم آدم کے فساد کو دیکھ رہے تھے, تو جس علم کی وجہ سے آدم کے صف کے دماغ کو دیکھ رہے تھے, وہ ہمارا ہی تو دیا ہوا تھا, تو ہم نے وہ آدم کو دے دیا. تو اب تم یہ کہو گے تم اور آدم برابر ہو گئے, چلو آدم کو تمہارا استاد بنا دیتے ہیں, آدم کو تمہارا استاد بنا دیتے ہیں. اب پروردگار نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو ان اسما کی تعلیم دو. اور حضرت آدم نے اس مرحلے کے بعد فرشتوں کو تعلیم اسما اور مسمہ دونوں دیا. ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بہت مفصل تفصیل ہے کہ وہ اسم کون تھے, وہ مسمہ کون تھے, وہ ذوات کون سی تھی, وہ مقام کون سا تھا, وہ انشاءاللہ آپ نے بہت سنا ہوا ہے. میں آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس منزل کو یقیناً کس وجہ سے آدم کو فضیلت ملی ہے, انشاءاللہ نقطہ آئے گا آپ کی خدمت میں, لیکن یہاں پر بات پہنچ گئی. تو پھر وہی بات پلٹ کے آ رہی ہے ہمارے پاس کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو فضیلت دی ہے, جو کمال بخشا ہے, وہ فضیلت اور کمال انسان کو علم کے مرہون منت قرار دیا ہے. کیونکہ دوسری تمام مخلوقات کے اعتبار سے تو انسان کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے. جو مقابل انسان کا ٹھہر سکتا تھا, جو ٹھہرنا چاہتا تھا, وہ کون تھا؟ ملک تھا. اور ملائکوں کو پروردگار عالم نے اس تعلیم کے باب کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان استادی اور شاگردی کا رشتہ قائم کر دیا. تو بہت کم فضیلت ہے. لوگ کہتے ہیں میرے علی کے بارے میں کہ علی استاد جبرائیل ہیں, تو بہت کم فضیلت ہے.
میرا المولا کی فضیلت تو بہت اوپر ہے، بہت بالا ہیں، ابھی مقام بہت، منزلیں بہت اوپر ہے۔ یہاں تک بات آ گئی تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اس مرحلے پہ پروردگار نے آدم کے منزلت کو، آدم کے مقام کو فرشتوں کے سامنے جب مسلط کر دیا، ثابت کر دیا، تو کہا کہ یہ جملہ دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے کہ جو سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اس قال ربک، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، تم اس سجدے میں پڑ جانا۔ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، وہ آیت بھی سن لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ سوال، اذ قال ربک للملائکہ، نا پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا نا سجدہ کرو۔ بھئی ہمارے شیطانی دماغ میں تو آ رہا ہے، شیطان اگر وہاں یہ کہہ دیتا کہ پروردگار تو نے مجھ سے کہا ہی نہیں، میں تو ملائکہ ہوں ہی نہیں، میں تو جن ہوں، بچ جاتا، راندہ درگاہ نہیں ہوتا۔ پروردگار نے حکم کس کے لیے دیا ہے؟ 3 سے 4 مقام پہ یہ آیت موجود ہے، پروردگار نے ایک ہی انداز استعمال کیا ہے کہ اسجدوا اذ قال ربک للملائکہ، ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو۔ اور قرآن مجید کی آیت کہتی ہے شیطان کے بارے میں کانا من الجن، کہ جن تھا، شیطان جنوں میں سے تھا، حکم آیا ہے ملائکہ کے لیے سجدہ کرو، ڈانٹ پھٹکار ہو رہی ہے شیطان پر۔ عجیب بات تو یہ کہ شیطان کو پروردگار کی بارگاہ سے نکالا بھی جا رہا ہے، دھتکارا بھی جا رہا ہے، وہ منع بھی کر رہا ہے سجدہ نہیں کروں گا، مہلت بھی مانگ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھ سے کہا کب تھا، تو مجھے کہتا تو میں کر لیتا۔ شیطان کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ پروردگار کہتا جب بھی نہیں کرتا، اسی لیے تو ابلیس ہے وہ۔ یہی سوال لے کر کچھ میرے مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں آئے۔ کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے ساتھی ہیں جن کا نام تاریخ نے لکھا ہے طیار، جعفر طیار نہیں کوئی اور، امام ششم کے زمانے میں شخص طیار، صحابی لے کر آئے امام کو، کہ یہ طیار کہتا ہے کہ شیطان تو جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا۔ کہا کیوں کہتے ہو؟ کہا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے نکال دیا۔ تو امام نے مسئلے کو سمجھایا، کہا تم مجھے بتاؤ کہ جب قرآن مجید میں پروردگار یہ حکم کہتا ہے، مختلف احکام دیے ہیں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں ان میں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو۔ امام نے یہ پوری آیت نہیں پڑھی، امام نے کہا کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، امام کا سوال یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، تم یہ بتاؤ مجھے طیار کہ یہ خطاب پروردگار عالم نے صرف مومنوں سے کیا ہے یا منافقین سے بھی کیا ہے؟ پروردگار کا یہ سوال، یہ حکم کہ اے مومنوں نبی پر جو ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، مثال کے طور پر، تو بہت سی آیت تو ایسی جس میں اسپیشلی بات ہی منافقین سے ہو رہی ہے، ورنہ مومن کب رسول اپنی آواز کو بلند کرتا ہے؟ پروردگار عالم بہت سے مقامات پہ ایسا نظر آتا ہے کہ مومن کے ریپر میں حکم منافق کو دے رہا ہے، لیکن جہاں پہ مومن کو بھی حکم دے رہا ہے تو امام یہ سوال فرما رہے ہیں کہ اس مومن کے ساتھ منافق شریک حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی کا مولا ہے تو صحیح کہ وہ شریک حکم تو ہے، کہ بس یہی معاملہ ہے کہ جن جن لوگوں نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا اس مقام پر مسلمان معاشرے کے اندر، پروردگار عالم ان سب کو یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے پکارتا ہے، چاہے ان کے دل میں ایمان اترا ہو یا نہیں اترا ہو۔ اسی طریقے سے جن آسمانی مخلوقات نے پروردگار کی ربوبیت کا اظہار کیا تھا، چاہے پروردگار کی ربوبیت ان کے عقلوں اور ان کے دماغ ان کے دل میں اتری ہو یا نہیں اتری ہو، پروردگار عالم نے ایک خطاب میں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا
اے ملائکہ سجدہ کر لو، یعنی یہ ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے ساتھ ملائکہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں کہ جو پروردگار کے ساتھ اپنی اس رشتے کو، ناطے کو، رابطے کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بس سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار کا حکم مانے تو ملائکہ، نہ مانے تو ابلیس، اسی طریقے سے رسول کی نبوت اور علی کو امامت کو مانے تو مومن، نہ مانے تو منافق۔ تو ان دونوں کو پیرالل لائیے، حقیقت میں منافق کلیگ اور ساتھی ہے شیطان اور ابلیس کا، مومن کلیگ اور ساتھی بلکہ برتر ہے ملک اور فرشتے سے، کیونکہ وہ ثابت کر چکا ہوں اپنی جگہ پہ، آیات آپ کی خدمت میں لا چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کسی مخلوق کو دی ہی نہیں ہے پروردگار نے۔ یہاں تک آ کے ایک فل سٹاپ لگاتے ہیں اور اپنی گفتگو ایک اور دائرے میں لے کر آ کے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان پروردگار نے خلق کیا ہے، عظمتیں دی ہیں، مقامات دیے ہیں، مراتب دی ہیں، کرامت دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کو بچا کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ کمال انسانی ہے۔ لوگ آ کے یہ کہیں کہ میں پکا مومن ہوں، تو اس کی عبادتوں، ریاضتوں، خیرات پہ نہ جائیے، پہلے دیکھیے انسان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مومن انسان کی قسم ہے، انسان سے باہر نہیں ہوتا ہے مومن، انسانیت ایک پیرایا ہے، کیونکہ مومن کی تقسیم ہوتی ہی انسان کے بعد۔ اب اگر کوئی ایسا آدم نما آ جائے، انسان نما آ جائے، جو اپنے آپ کے اوپر لیبل لگا کے بیٹھا ہو کہ میں مومن ہوں، تو کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ انسان بھی ہے؟ اگر طب کے قاعدہ ہو تو ماننا چاہیے، لیکن اگر اس نے اتنا پکا لیبل لگایا ہوا ہو کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہا ہے، باتیں تو بڑی عمدہ کر رہا ہے، لیکن عمل کے میدان میں دیکھو تو کھوکھلا ہے، انسانیت سے ماورا ہے۔ جو انسان سے ماورا ہے تو ایمان پہ کیسے جا سکتا ہے وہ؟ اس مطلب کو، اس وضاحت کو سمجھانے کے لیے اہل سنت کے عالم دین مولانا رومی کی ایک کتاب ہے مثنوی معنوی۔ مثنوی دو مصروں کے شعر پہ جو نظم ہوتی ہے اس کو فارسی زبان میں مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ اپنا دیوان لکھا ہے، لیکن وہ دیوان غزلیات والا دیوان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاق اور آداب اور دوسری چیزوں کو انہوں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ تو اس مثنوی معنوی کے اندر مولانا رومی نے ایک تمثیل ڈالی ہے۔ واقعہ اور تمثیل کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ جا رہے تھے، کوئی حادثہ ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا، اس کو کوٹ کر دیا، جب کوٹ کرے تو واقعہ ہے وہ، کیونکہ کوئی واقعیت موجود تھی، اس کو ہم نے کیا کیا ہے؟ حکایت کر دیا ہے، اس کو ہم نے جا کے ترجمانی کر دی ہے، وہ واقعہ کہلاتا ہے۔ لیکن تمثیل میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، بالکل فیک ہوتا ہے، بناوٹی ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات واقعوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں سموئی جاتی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اچھا، یہ تماثیل ائمہ کے کلام میں بھی پائی جاتی ہیں مختلف اعتبار سے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ دنیا کی مثال ہے کہ ایک رسی ہے جو کنویں میں ہے، اس پہ دو چوہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے، ایک سیاہ چوہا ہے، شہد موجود ہے، ساری تمثیل ہے، اس کا ہر ایک چیز کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمثیل پیش کی انہوں نے، تمثیل میں کیا فرماتے ہیں؟ اب بچوں کو زیادہ مزہ آئے گا اس میں، کہ ایک بھیڑیا، اب تمثیل ہے تو تمثیل میں سب چیز تمثیل ہوگی۔ بھیڑیا علامت ہے حیوانیت کی، نماد ہے حیوانیت کا جنگل میں ایک بھیڑیا جوانی کی حدود پر پہنچا تو کچھ کرنے کی لگن آئی۔ اکثر جوانی میں ہوتا ہے کہ کچھ کر گزریں، کچھ دوسروں سے بہتر کر گزریں،
اور اسی چکر میں اکثر نوجوان جو ہے وہ خطا کر جاتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کچھ نیا کیا جائے، جیسا سب کر رہے ہیں ویسا بھی کر لیں، وہ بھی کمال ہے۔ اگر سب انسانی عمل کر رہے ہیں، ہم اسی انسانی عمل کو دوہرا لیں تو قباحت تو نہیں ہے، انسان کا مقام بڑھے گا ہی۔ لیکن بالآخر بھیڑیے کے دماغ میں آیا کہ کچھ کرنا چاہیے، بڑی کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کچھ نہیں بنا۔ تو ایک دن اس کے دماغ میں آیا کہ ایک کام کرتا ہوں، شہر چلا جاتا ہوں، شہر سے واپس آؤں گا، کم از کم شہری بابو تو کہلاؤں گا۔ ہمارے یہاں تو داستان ہے، آپ جانتے ہیں، جب تک اولاد خاندان والوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو عزت و مقام نہیں ہوتا۔ بس تھوڑا سا باہر سے ہو کے آ جائے، امریکہ سے آ جائے، جاپان سے آ جائے، پھر دیکھیے کچھ بھی نہیں کیا ہو، عزت بڑھ جاتی ہے۔ امریکہ ریٹرن ہے، آسٹریلیا ریٹرن ہے، خود بخود احترام آ جاتا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہے، تو حیوانوں میں کیا ہے؟ کہا شہری بابو بن کے آتا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو خلاصہ شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اماں ابا سے کہا کہ اجازت دو، جا رہا ہوں شہر کی طرف۔ تو اس کے والدین نے، جو کہ بھیڑی ہیں، کہا کہ شہر مت جاؤ، وہاں پہ انسان ہے، بڑی خطرناک جانور ہے، وہ اپنوں کو نہیں چھوڑتا، تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ کہا جانے دو مجھے۔ دوستوں نے منع کیا، نہیں جاؤں گا، جوانی کی لگن ہے، آئی ہے تو جائے گی کیسے؟ خلاصہ یہ جنگل سے نکلا شہر کی طرف، اور دوست آئے بدرکے کے لیے، خدا حافظی کے لیے جنگل کے کنارے تھے، خدا حافظ، فی امان اللہ، خدا تمہارا حافظ و ناصر۔ یہ جنگل سے شہر کی طرف پہنچا، شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہوتے شہر کے کنارے ایک رنگساز ہے جو رنگ کر رہا ہے، جو کپڑوں کو رنگتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھے ہوں کپڑوں کو رنگنے والوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ استعمال کرنے ہوں، اور اگر بڑی جگہ ہو خوب پھیلا کے رکھتے ہیں کہ یہ لال رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ زرد ہے، یہ پیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ گلابی ہے، یہ جامنی ہے، یہ رنگوں کا بہتات۔ یہ اسی جگہ سے گزرا، حیوان ایسے کیا پتہ کیا رکھا ہے، ہر چیز کو زمین سمجھتا ہوا، پھلانگتا ہوا ان رنگوں پر سے گزر گیا ہوا۔ اب سارے رنگ اس کے اوپر گر گئے۔ اب جب سارے رنگ جمع ہو جائیں تو ہماری اردو میں تو کہتے ہیں سترنگا، البتہ کہنا چاہیے سب رنگا، 7 رنگوں تو سترنگا کہتے ہیں نا۔ اب اس میں تو سارے رنگ آ گئے ہیں، یہ تھوڑا آگے گیا پھر تو اس کو جو ہے وہ تالاب میں اپنا عکس نظر آیا، 7 رنگ، اتنے سارے رنگ جمع ہو گئے، تو یہ بالکل مور کا عکس تھا۔ اس نے وہیں سجدہ شکر کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ کمال شہر جانے سے پہلے ہی عطا کر دیا، مشکل میں ڈالے بغیر مجھے مور بنا دیا۔ اب میں کس بات کے لیے جان کا جوخم لوں اور جا کر شہر جاؤں اور انسانوں کی دھرتی میں جا کر رہوں، اپنے آپ کو مصیبتوں ابالوں؟ یہیں سے اس نے جو ہے وہ واپس آنے کا فیصلہ کیا اور جنگل واپس آ گیا۔ 2 چیزیں آ گئی ہیں، بھیڑیا حیوانیت کا نماد ہے، مور خوشی کی علامت ہے، مور امن و آتشی کی علامت ہے، مور انسانیت کا سمبل ہے، امن کی علامت ہے۔ یہ واپس آیا، آنے کے بعد جب اتنی جلدی ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کیوں اتنی جلدی آیا؟ بس کام ہو گیا ہمارا، اور یہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا جب سے واپس آیا ہے انداز زندگی بدل گیا ہے، پہلے تو ہمارے ساتھ جان نہیں چھوڑتا تھا یہ، اور آتا نہیں اب، کہاں وہ اتنا نمک تھا اور آج سارا نمک ہی ختم ہو گیا ہے۔ فارسی کا محاورہ ہے کہ کہاں وہ بے نمکی، وہ شوری، اور کہاں یہ بے نمکی، کہاں اتنے اس میں نمک تھا، اتنی دوستی تھی کہ جان نہیں چھوڑتا تھا، آج ملنے نہیں آتا۔ کچھ چکر تو ضرور ہے، شاید ناراض ہو گیا۔ سب دوست مل کر گئے پوچھنے کے لیے کیا بات ہے سرکار، ہم سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، جب سے آپ شہر سے واپس آئیں کوئی ہم سے بولتے نہیں، آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، بیٹھک میں نہیں آتے۔ کہا کہ دوستو تمہارا شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو میرا بہت دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ آنے کو، کیونکہ تمہارا اور ہمارا دیرینہ ساتھ ہے، پرانی دوستی ہے، لیکن کیا کروں، اب ہمارے اور آپ کے اصول بدل گئے ہیں۔ آپ ٹھہرے بھیڑیے اور میں ٹھہرا مور، اور کبھی بھی جنگل میں مور اور بھیڑیے کا سنگم نہیں ہوتا، کبھی دوستی نہیں ہوتی مور اور بھیڑیے کی۔ میں کیسا مور بن کے آپ سے جو ہے وہ دوستی کروں؟ دوست منہ چپ ہو گیا، واپس آ گیا، آپس میں کارنر میٹنگ، کیا کرے بھیا، یہ تھوڑا سا سنک گیا ہے ہمارے بقول۔
کہا کہ اب کیا کریں؟ کہا اس نے دعویٰ کیا ہے مور ہونے کا، چلیں جی مور کی پراپرٹیز جمع کرتے ہیں، والدین سے پوچھتے کہ مور ہوتا کیا ہے۔ دوستوں نے اپنے اپنے ذمہ کام کو تقسیم کیا کہ ہم سب جا کے اپنے اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں جا کے معلوم کرتے ہیں، بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ مور کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، نئی چیز آ گئی ہمارے پاس۔ تو ہر ایک نے جا کے پوچھا، کسی نے کہا کہ مور ایک پرندہ ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ مور ایسا جانور ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ مور ایسا پرندہ ہے جس کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ مور جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو جنگل کے جانور جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے سائے میں سستا لیتے ہیں، کسی نے بتایا کہ مور انڈا دیتا ہے۔ پراپرٹیز کا کلیکشن ہوا، خصوصیات معلوم ہو گئی کہ مور میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ معلوم کر کے آپ۔ السلام علیکم بھائی، مور کیا حال چال ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو مور کہہ رہا ہے تو انہوں نے بھی مور کہا۔ وعلیکم السلام، خیریت، ٹھیک ٹھاک؟ کہ بھیا اس وقت تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مور کی کیا خصوصیات ہیں، اور ماشاءاللہ اب ہمیں جو مور کی خصوصیات پتہ چلی ہیں، اور ہماری اور تمہاری تو دیرینہ رفاقت ہے، بچپن کا یارانہ ہے، دوستی ہے۔ کوئی اور مور ہوتا تو ان سے ہم خواہشات نہیں کر سکتے، لیکن آپ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ہمارے والدین نے بتایا کہ مور جو ہے وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو جنگل کے جانور اس کے پروں کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، آپ اگر اپنے پروں کو پھیلا دیں تو ہم آرام کر لیتے ہیں۔ کہا کہ مور ضرور ہوں لیکن پر نہیں پھیلاتا، میں مور ضرور ہوں لیکن پر نہیں پھیلاتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ مور بڑا عمدہ رقص کرتا ہے، آپ تھوڑا سا محفل سما لگا دیں، ہم جو ہے وہ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ کہا کہ میں مور ضرور ہوں لیکن جو ہے وہ ناچتا نہیں ہوں میں۔ کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کہا ایک کام کر لیں آپ کہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ مور جو ہے وہ جب روتا ہے اپنے پیروں کو دیکھ کر تو اس کے آنسوں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ بڑا دل پذیر منظر ہوتا ہے اگر آپ 2 آنسو بہا لیں۔ کہا کہ مور ضرور ہوں لیکن میں روتا نہیں ہوں۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ہمارے سامنے انسان کی پراپرٹیز رکھی جاتی ہیں کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تشدد نہیں ہوتا، جبر نہیں ہوتا۔ کہتے تو یہی ہیں ہم کہ انسان ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، ہے نا؟ یہی حالت ہے۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ علی کے شیعہ کی علامت تو یہ ہے کہ 5 علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اس سے نوافل ترک نہیں ہوتے۔ کہا شیعہ ضرور ہے لیکن نماز کی بات مت کریں اب ہم سے۔ یہ حقیقت میں نماز ہے۔ جس چیز موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ موضوع ہمارا کیا ہے کہ انسان کا لیبل کافی ہے یا انسان ہونا ضروری ہے؟ کیا خود باوری، خود اعتقادی اپنے اوپر کے اپنے بارے میں کہ میں انسان ہوں اور ہر وقت دوسروں کو یہ باور کراتا پھروں کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں؟ انسان ہو تو اچھا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان تو ہوتا ہی اچھا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ علامت کیوں لگاتے ہیں ہم؟ اچھا انسان، انسان ہے ہی اچھائیوں کا مرکہ، جہاں پر برائی آتی ہے وہ انسانیت سے گر جاتا ہے، جہاں پہ قباحتیں آتی ہیں وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ ورنہ انسان کے اعتبار سے، انسان کے مقام پر، انسان کی منزل پر رہتے ہوئے جو انسان، جو شخص، جو ذات موجود ہے وہ ہمیشہ ذی وقار ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اس کو لوگوں سے یہ نہیں پوچھنا پڑتا مجھے بتاؤ، تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا بہتر ہوں، کتنا بریلینٹ ہوں، کتنا سینسیٹیو انسان ہوں۔ یہ وہاں پر نہیں چلتا ہے، کیونکہ انسان کو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ فی زباننا ھذا ہمارے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ انسان کے نارمز، انسان کی حقیقتیں، انسانیت کے آداب وہ بھلا دیا ہے، وہ بھلا دیا ہے۔ کیا خوب اور عمدہ بات کہی کسی شاعر نے جس پر ہم عمل ہی نہیں کرتے کبھی۔ کئی میل موج کاٹ کر کئی میل ریت کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی، کوئی پیڑ پیاسا مر رہا تھا ندی کنارے کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، عطا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، سب باہر۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بیوی کا کتنا خیال ہے، بچے کا کتنا خیال ہے، والدین کا کیا احترام ہے؟ تمہیں جب عطاؤں کا سکھایا جاتا ہے تو تمہیں دوسرے ہی نظر آتے ہیں،
تمہیں جب احترام کی بات کی جاتی ہے، اخلاق کی بات کی جاتی ہے تو دوسرے ہی نظر آتے ہیں. وہ کیا بیوی قابل احترام نہیں ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ انسان کے رتبے سے گری ہوئی ہے؟ کیا وہ یقیناً ہماری جو ہے وہ لونڈی ہے، کنیز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ کتنا برا ہے، کتنا افسوس کی بات ہے. یہ جملہ مجھے کسی اور موقع پہ کرنا تھا لیکن آج ہی کہہ دوں کہ عورت، خاتون اس زمانے میں جب رسول آئے اس زمانے میں کیا مقام تھا کہ یہ عرب جب اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہوتی تھی گڑھا کھود کے رکھتا تھا، گڑھا کھود کے رکھتا تھا کہ اگر بچی ہوئی تو دفن کر دوں گا. انسان کا قتل ہو رہا تھا. کیا اس نومولود کی کرامت نہیں ہے؟ کیا اس نومولود کا احترام نہیں ہے؟ کیسے قتل کر دیا جائے؟ قتل تب بھی ہوتا تھا، قتل آج بھی ہوتا ہے. آج ابورشن کے نام پر ہوتا ہے. پہلے اولادوں کی تربیت صحیح نہ کرو، پھر خرابیاں ہو جائے تو اپنی عزت اور احترام بچانے کے لیے ابورشن کے نام پر قتل عام کرو. وہ دنیا کہ جو انسانیت کا دم بھرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، ان ممالک کے اندر بھی اس ابورشن کو لیگل قرار دیا گیا ہے. حیف نہیں ہے؟ افسوس نہیں ہے؟ کھلا قتل، کوئی ویلیوز نہیں ہے. انسان ہے تو مرتا ہے تو مر جائے. بات یہاں پہ نہیں رکتی ہے. لڑکی کا معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. لڑکی کا قتل، بچی کا قتل اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. ہم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں بسا رکھا ہے کہ لڑکی بوجھ ہوتی ہے. یہاں غلطی سے کسی نے رشتہ دیا، فوراً چٹ منگنی پٹ بیا دے دو. کوئی نہیں دیکھنا کسی جانور کو دے رہے ہو، انسان کو دے رہے ہو، کس کے حوالے کر رہے ہو لڑکی کو جس کو تم نے پالا ہے، پوسا ہے؟ کس کے حوالے کرو؟ کیا انسانیت بھی ہے اس کے پاس؟ کیا وہ تمہاری بیٹی کو سنبھال بھی پائے گا؟ کہا مولانا یہ نہیں کر سکتے نا، دوسرا رشتہ نہیں ہے گا تو کیا کریں گے؟ یہی تو ہے نا توکل کی علامت. اتنا عمدہ توکل ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس پروردگار نے آج تک رزق دیا ہے وہی کل بھی رزق دینے والا ہے. پروردگار محتاج نہیں ہے کہ تمہارے سہارے سے تمہاری اولاد کو، تمہاری لڑکیوں کو رزق دے. پروردگار نے تمہیں ایک وسیلہ قرار دیا، آج تمہیں وسیلہ قرار دیا، کل کسی اور کو قرار دے. اپنی بچیوں کا احترام کیجیے. اپنی بچیوں کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے خدا را سوچیے، 36 مرتبہ سوچیے، 40 مرتبہ سوچیے، 1000 مرتبہ سوچیے. اس کے گھر میں جا کے دیکھیے یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا خاندان ہے. اس گھر میں پہلے لڑکی آ چکی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اس گھر کی لڑکی کسی جگہ گئی ہے تو کیسے اخلاق کی حامل ہے. اس گھر میں کوئی شادی ہوئی ہے تو کیا ہے. اس گھر کے بھائیوں کے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس گھر کے خاندان کے ننیال اور دردیال آپس میں لنک ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں، بتاتی ہیں کہ دیکھو یہ ان لنکڈ لوگ اسی لیے ان لنکڈ ہیں کہ ان کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں پسند آتا ہے مختصر خاندان وہ بہتر ہے. ہم اسی کو پرولیج دیتے ہیں، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ ننیال سے ملے ہوئے نہ ددیال سے ملے ہوئے ہوں. یہ خاندان بہت اچھا ہے ہماری نگاہ میں. پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دماغ میں آ چکا ہے. بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر نہیں گفتگو کر سکتا. درود پڑھی محمد والے محمد کی شان میں. توکل کا عالم دیکھنا ہے تو چلیں کربلا. دیکھیے حسین مدینے سے راہ خدا کے لیے مرنے ہی تو جا رہے ہیں نا، لیکن بیویوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پورا گھرانہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ جو کردار کربلا میں مردوں کا ہے، اس کربلا کی تکمیل میں عورتیں جو کردار ادا کریں گی وہ انسانیت کو بتائیں گی کہ ہماری انسانیت کسی مرد سے کم نہیں ہے. اگر کسی مقام پر مرد مسجود ملائک تھا تو ہم بھی مسجود ملائک تھیں، اور ایسا ہی ہوا.
ایسا ہی ہوا. راوی کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں بھولتا وہ منظر، میری نگاہوں سے محو نہیں ہوتا وہ منظر، جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر ہو کر کوفہ کی طرف جانے لگا تو شہداء کے پاس سے گزر ہوا. ایک بے سر کے لاشے پر رک کر دختر علی نے پتھروں کو ہٹایا. اجرکم اللہ. پتھروں کو ہٹایا. ایک جملہ کیا، انت اخی وابن امی، کیا تم ہی میں آ جائے ہو، تم ہی میرے بھائی ہو. یہ جملہ 3 جملے کہیں بی بی زینب نے 3 خطاب کیے. ایک جملہ اس بھائی سے کیا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے شاید مدینے کا رخ کیا اور یہ جملے کہے کہ نانا آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو مسجود الملائکہ ہیں، آپ تو اس نبی، اس امت کے نبی ہیں کہ آپ کی پوری امت احترام کرتی ہے، آپ پر آسمان پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. آپ آ کے دیکھیے کربلا میں آپ کا یہ نواسا بے سر کا لاشا، اس کے جوڑ اپنے بدن سے چھوڑ چکے ہیں. ارے باپ نانا آپ کے اس نواسے کو کفن نہیں ملا، ارے اس کربلا کی ریت آ کے کفن کا کام کر رہی ہے. ارے نانا آپ کا یہ نواسا اس جنگل میں، اس ویرانے میں، اس حالت میں ہے. راوی کہتا ہے یہ بیوی کا دوسرا کلام تو یہ اپنے نامہ سے کیا، اور تیسرا کلام سن لیجئے اور میری گفتگو تمام. ایک مرتبہ بی بی زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور پروردگار سے خطاب کیا. پروردگارا ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. ارے پروردگار ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم ان سب کا تذکرہ نہیں کرتے. ارے زینب کی چادر گئی اس کا ذکر نہیں ہے، ارے زینب کے ہاتھوں پر رسن بنی اس کا تذکرہ نہیں ہے، ارے سکینہ کے کرتے میں آگ لگی اس کا تذکرہ نہیں ہے، سکینہ کے بندے نکالے گئے اس کا تذکرہ نہیں ہے. ارے پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے عظیم قربانی اپنے نبی کا نواسا لے کر آئی ہوں، میرے بھائی حسین کی قربانی کو قبول فرما. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پہلا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پہلا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور علی ابن ابی طالب کے شیعہ موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پہلا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام شیعہ اہل بیت کے رزق میں اضافہ فرما. تمام شیعہ اہل بیت کو عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عطا فرما. بہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار نے شفاء عاجلہ عطا فرما. بہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری بے نور آنکھوں کو ہمارے زمانے کے امام کے نور سے منور فرما. بہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وتقبل منا انک السمیع الدعاء. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے. مرحوم سید قاسم رضا، مرحوم سید ہاشم رضا، مرحومہ سیدہ حبیبہ خاتون، مرحومہ سیدہ شاہین عظمت، مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحومہ عفت زہرا، اور تمام مومنین کے لیے جو دنیا سے جا چکے تمکی، یہ سب کی ارواح کی شادابی کے لیے اور مغفرت کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی ارواح کو بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وتابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ آخر میں کچھ مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے۔ تمام شیعہ مریضوں کی صحت یابی کے لیے مل کر 3 مرتبہ درود پڑھ دیجیے۔